بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر جو بائیڈن یوکرین تنازع پر بھارت سے کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ مشکل فیصلے کرنے کو تیار ہیں۔ امریکہ۔ فلم دا کشمیر فائل صرف ایک پروپیگنڈا فلم ہے، سابق راہ سربراہ کا اعتراف۔ صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کر دیا۔ کویت میں اسرائیل مخالف جذبات ان دنوں عروج پر۔ حالانکہ مسلمان 1.5 ارب آبادی پر مشتمل ہے، پھر بھی ہماری کوئی نہیں سنتا، وزیر اعظم عمران خان۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف کی اجازت۔ امریکہ سے تعلقات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ روس۔ دنیا کے آلودہ ترین 100 شہروں میں 63 بھارت کے، ایک رپورٹ۔ سفر کٹ ہی جائے گا، منزل کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کواد گروپ ممالک میں سے صرف بھارت ہی روس کے خلاف کارروائی میں کچھ متزلزل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین تنازع پر بھارت کے رویے سے کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے متزلزل رہنے کی وجہ روس اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن کرنے کی کوشش ہے، جبکہ دیگر کواد ممالک امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا نے روسی اداروں یا لوگوں پر پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے فوجی ساز و سامان کا سب سے بڑا سپلائی روس پر پابندی عائد نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کی مذمت کی ہے، جبکہ بھارت روس سے سستا تیل خریدنے میں بھی مصروف ہے۔ کواد ممالک میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل ہیں، جبکہ یہ ممالک ایک مشترکہ سیکیورٹی کا حصہ ہیں جس کی ابتدا ٹوکیو نے سن 2007 میں کی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت نے اقوام متحدہ میں بھی روس کے خلاف پیش کردہ مذمتی قرارداد پر رائے شماری میں اپنی رائے محفوظ رکھی تھی، جس کے بعد بھارت کے موقف پر نہ صرف امریکہ بلکہ پوری مغربی دنیا میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب بھارتی حکومت نے یوکرین اور روس کے تنازع میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ عملی طور پر روس کے مفاد میں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ کھل کر روس کی حمایت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارتی شہریوں کی ایک بڑی تعداد یوکرین کی جنگ میں یوکرین کی بجائے روس اور روسی صدر پیوٹن کی حمایت کا مظاہرہ کرتی نظر آ رہی ہے، اور یہی کچھ دوستوں پاکستان میں بھی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے پر تیار ہے، تاہم ساتھ ہی خبردار بھی کیا ہے کہ معاہدہ جلد اور یقینی طور پر طے پانے کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ مذاکرات کے کامیاب یا ناکام ہونے کی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بیانیہ میں جاری مذاکرات میں ایک اہم ترین معاملہ ایران کا یہ اصرار کرنا ہے کہ امریکہ غیر ملکی تخریب کار تنظیموں کی بلیک لسٹ سے ایرانی آرمی کا نام خارج کر دے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے مئی 2018 میں ایرانی آرمی کو بلیک لسٹ کر دیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی بھی سمجھوتے تک پہنچنا نہ تو قریب ہے اور نہ ہی یقینی۔ صدر جو بائیڈن یہ عزم کر چکے ہیں کہ جب تک وہ اقتدار میں ہیں ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، خواہ یہ معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ موجودہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے ایران معاہدے کی بحالی کی خواہش پر فریقین نے اپریل 2021 میں ویانا میں بالواسطہ مذاکرات شروع کیے تھے۔ مذاکرات میں معاہدے میں شریک ممالک فرانس، برطانیہ، جرمنی، روس اور چائنا بھی شامل ہے۔ فرانس کے مطابق امریکہ کے اس معاہدے سے الگ ہونے کے بعد سے ایرانی پروگرام میں بڑی پیش رفت کی گئی ہے۔ بھارت میں را کے سابق سربراہ AS دولت نے کہا ہے کہ کشمیری مسلمانوں نے بہت سے کشمیری پنڈتوں کی زندگیاں بھی بچائی ہیں۔
1990 کی دہائی میں بہت سے پنڈت خاندانوں جنہوں نے مقبوضہ وادی میں ہی رہنے کا انتخاب کیا تھا، مسلمانوں نے انہیں تحفظ فراہم کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی طرف سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بھی پنڈتوں کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کئی کشمیری مسلمانوں کے خاندان بھی نئی دہلی جیسے مقامات پر منتقل ہو گئے تھے، اور صورتحال میں بہتری کے بعد وہ مقبوضہ وادی واپس آئے تھے۔ کشمیری پنڈتوں کی وادی کشمیر واپسی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ واپس مقبوضہ وادی جاتے ہیں تو ان کے پڑوسی اور دوست کشمیری ان کا تحفظ کریں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں کے لیے وادی کشمیر میں علیحدہ کالونیوں کی تعمیر درست اقدام نہیں ہے۔ ایس دولت نے کہا کہ اگر پنڈتوں کے لیے الگ کالونیاں بنائی گئیں تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ متنازع فلم دی کشمیر فائلز کے بارے میں را کے سابق سربراہ نے کہا کہ انہوں نے فلم نہیں دیکھی ہے اور نہ ہی وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پروپیگنڈا نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا فلم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس یوکرین میں حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ ایسا کرنے پر مغرب کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن کے حالیہ الزامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے یورپ میں حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار رکھنے میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس کا تو یہ بھی خیال ہے کہ یوکرین کے پاس یہ سب ہتھیار موجود ہے۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ روس یہ دونوں ہتھیار استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پیوٹن کو معلوم ہے کہ نیٹو رکن ممالک کا متحد فرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ تاہم صدر جو بائیڈن نے یہ واضح نہیں کیا کہ ایسی صورت میں اتحادی ممالک کی جانب سے کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے اس ماہ کے آغاز میں روس کے حکام نے الزام عائد کیا تھا کہ یوکرین امریکی حمایت یافتہ ایسے ہتھیار چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی امریکہ سمیت یورپی ممالک نے تردید کی تھی۔ روس کے اس الزام کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ جھوٹے دعووں کے بعد روس ممکنہ طور پر یوکرین میں ایسے ہتھیار استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تمام ممالک کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ کویتی قومی اسمبلی نے اسرائیل کو انٹرنیشنل پارلیمنٹ یونین سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کویتی قومی اسمبلی نے عالمی برادری کی جانب سے دنیا میں جاری تنازعات کے حوالے سے دوہرا معیار اپنانے کی مذمت کرتے ہوئے IPU سے اسرائیلی وفد کو نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کویت کسی بھی قسم کے قبضے کا مخالف ہے۔ انہوں نے 30 سال پہلے عراقی فوج کے خلیج فارس پر حملے کا حوالہ بھی دیا۔ روسی فوج کو IPU سے نکالنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسرائیلی مندوبین کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، جس کی حکومت 60 سال سے زیادہ عرصے سے فلسطین پر قابض ہے۔ یہ ایک دوہرا معیار ہے دوستو۔ کویت خطے کے بعض عرب ممالک کے برعکس اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے سخت مخالف ہے، جنہوں نے حالیہ برسوں میں قابض حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کیے ہیں۔ گزشتہ سال مئی میں کویت کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر ایسے بلوں کی منظوری دی تھی جو اسرائیلی تل ابیب حکومت کے ساتھ کسی بھی معاہدے یا تعلقات کو معمول پر لانے کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ کویت کے 37 قانون سازوں نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معمول کے معاہدے کو مسترد کر دے۔ دوستو، اسرائیل مخالف جذبات کویت میں ان دنوں عروج پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے OIC کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی اور فلسطین پر ہم ناکام ہو چکے۔ دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ اسلام کا تخریب کاری اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کے واقعات کا سامنا ہے۔ انتہا پسند سوچ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کو اسلام سے کیوں جوڑا گیا؟ نیوزی لینڈ میں مسجد پر بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اسلاموفوبیا کے واقعات پر خاموش رہی۔
9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دیا، جس پر خوش ہوں۔ مغربی ممالک کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ وہاں فلاحی ریاست کا جو تصور موجود ہے وہ مسلم ممالک میں کہیں نظر نہیں آتا۔ افسوس ہے کہ مسلمان خود مدینہ کی ریاست کے ماڈل سے آگاہ نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سربراہان مملکت اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمان کہلا رہے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمان کہلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اسلام میں مسئلہ موجود ہے۔ اسلام سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اسلام روشن خیال، شدت پسند، جدت پسند، انتہا پسند اسلام نہیں، بلکہ صرف ایک اسلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے۔ انہوں نے کہا کہ موبائل فون پر موجود جنسی مواد نسلیں تباہ کر رہا ہے، اس سے جنسی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا انقلاب کے نقصانات تیزی سے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ وادی اور فلسطین پر ہم ناکام ہو گئے۔ ہم کوئی اثر ڈالنے میں ناکام ہو گئے، ہم اختلافات کا شکار ہیں، ہماری آواز سنی نہیں جاتی، ہم تقسیم ہیں، حالانکہ ہم 1.5 ارب آبادی پر مشتمل ہیں، لیکن ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ کشمیریوں سے بنیادی حقوق چھین لیے گئے، غاصبانہ قبضہ ہوا، لیکن مسلم دنیا خاموش رہی۔ دن دہاڑے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی حقیقی کام نہیں ہو رہا۔ اگر ہم مسلم ممالک متحد ہو کر متفقہ موقف اختیار نہیں کریں گے تو کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کو ہر ممکن انداز میں مستحکم بنانا ہوگا۔ افغان فخر کرنے والے، اپنی آزادی اور خود مختاری کا ہر ممکن تحفظ کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ چائنا مسلم دنیا بلاک کی حیثیت سے کیسے یوکرین روس تنازعہ ختم کرا سکتے ہیں، تاہم ہمیں تنازعات کا نہیں، امن کا حصہ دار بننا ہے۔ عمران خان نے اسلامی ملکوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بلاک میں جانے اور جنگ کا حصہ بننے کی بجائے متحد رہ کر امن میں شراکت دار بنیں۔ سعودی عرب میں یومیہ کیسز میں نمایاں کمی کے بعد کرونا پابندیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور اب 2 سال بعد خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کو عبادات اور اذکار سے سجانے کے لیے سعودی عرب میں مقدس مقامات کی خدمات پر مامور کمیٹی نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ ان فیصلوں کے تحت رمضان المبارک میں عمرہ اور عبادات کی بغیر کسی پابندی کے مکمل اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تمام کرونا سفری پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ 2 سال سے فرزندگان توحید بیت الحرم اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے بے چین تھے، تاہم اب یہ انتظار ختم ہوا اور سعودی حکومت نے اس سال اعتکاف کی اجازت دے دی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات تیزی سے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ روس میں امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے صدر پوٹن سے متعلق امریکی صدر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ امریکی سفیر کو دیے گئے احتجاجی مراسلے میں روس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے روسی صدر سے متعلق بیان نے دونوں ممالک کے تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کے بیانات امریکی صدر کے عہدے کے شایان شان نہیں ہیں۔ اس قسم کے بیانات دونوں ممالک کے تعلقات کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر حملے کے حوالے سے روسی صدر پوٹن کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ فضائی آلودگی پر نظر رکھنے والے عالمی ادارے IQ-Air کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں اس سال بھی اول نمبر پر بھارتی شہر رہے، جبکہ 100 آلودہ ترین شہروں میں آدھے سے زیادہ بھارتی شہر ہیں۔ IQ-Air نے اپنی سالانہ رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست مرتب کی گئی ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سب سے بری صورتحال بھارت کی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا کے 100 آلودہ ترین شہروں میں سے 63 شہر بھارت کے ہیں، جبکہ پہلے 15 شہروں میں بھی 10 بھارتی شہر ہیں، جن میں سے زیادہ تر ریاستیں ہریانہ اور اتر پردیش کے شہر ہیں۔
صحت کے حوالے سے دوستو 2.5 PM ذرات کو انتہائی خطرناک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ شدید بیماریوں سے لے کر اموات تک کی وجہ بنتے ہیں۔ صرف نئی دہلی میں گزشتہ 1 سال کے دوران فضائی آلودگی کی وجہ سے اندازاً 54,000 اموات ہوئی تھیں۔ دوستو جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ کل اسلام آباد کا ایک گرم دن تھا، سورج کی شعاعیں تیر کی طرح جسم میں اتر رہی تھیں۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ ہاسپٹل کمپلیکس سے بلو ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی میں چیخو پکار اور ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ بیوی شکوہ کر رہی تھی کہ میں نے گاڑی پارک کرتے ہوئے احتیاط نہیں برتی، لہذا آدھے گھنٹے میں گاڑی دوزخ بن گئی۔ بچے بھی مجھے ہی الزام دے رہے تھے۔ ان سب کا خیال تھا کہ اس حبس، تپش اور پسینے کا واحد مجرم میں ہوں۔ جب ہم لوگ ایک چوراہے پر پہنچے جہاں سے ایک سڑک 0 پوائنٹ دوسری فیصل مسجد اور تیسری بلو ایریا کی طرف جاتی ہے تو سگنل ریڈ ہو گیا۔ ہم بھی دوسری گاڑیوں کے ساتھ رک گئے۔ میں اس فرصت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹشو سے گردن کا پسینہ خشک کرنے لگا۔ میرے دونوں بیٹے پچھلی سیٹ پر چاکلیٹ کے لیے دستوں گریباں تھے، جبکہ بیوی اخبار سے اے سی کا کام لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر واقعی بہت گرمی تھی۔ یوں ہی گردن پر ٹیشو رگڑتے رگڑتے میری نظر سامنے گاڑیوں کی دوسری قطار پر پڑی۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، نظریں ٹھہر گئیں اور دل حلق میں آ گیا۔ میرے سامنے، بالکل سامنے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 5 ساڑھے یا 6 برس کا بچہ، میرے بڑے بیٹے کا ہم عمر پر اس سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ پرکشش۔ لیکن اس بچے میں ایک کمی تھی، میرے بیٹے کے برعکس اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ وہ میرے احساسات سے لاتعلق پگھلے ہوئے تارکول پر پاؤں رکھتا ہوا ایک گاڑی کے قریب پہنچا۔ انگلی سے اس کے شیشے پر دستک دی۔ گاڑی والا اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بھیک کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یقیناً اس لمحے اس کی آنکھوں میں بھوک، چہرے پر بے چارگی اور آواز میں رحم کی اپیل ہوگی، لیکن میں یہ پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میری نظروں کا محور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے جن پر مٹی، دھول اور میل کے دھبوں کے ساتھ ساتھ پگھلے ہوئے تارکول کے داغ تھے۔ اس کی انگلیاں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ زمین سے بچنے کے لیے کبھی ایڑیوں کے بل کھڑا ہوتا، کبھی پنجوں پر زندہ جسم کا جنازہ اٹھاتا اور کبھی پورے معاشرے کی بے حسی کا بوجھ تلموں پر ڈال دیتا۔ لیکن تپش تو تپش ہوتی ہے، آگ تو آگ ہوتی ہے، وہ ایڑیوں کو بھی اتنا ہی جلاتی ہے جتنا پنجوں اور تلموں کو۔ میں نے غور کیا کہ بچہ شیشوں پر دستک دیتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی سے کوئی جواب آئے تیزی سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نقل مکانی سے یقیناً اس کے پاؤں کو آرام ملتا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے گاڑی والوں کے جواب کا ادراک پہلے سے ہو جاتا ہو۔ اسی لمحے میری بیوی نے گرمی کی شکایت کی تو میں نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ بیوی نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر حیرانی سے اس اشارے کی طرف متوجہ ہوئی تو اس کا ہاتھ بھی رک گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور چہرے پر دکھ ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ میری بیوی عام پنجابی عورتوں کی طرح بڑی کمزور دل ہے، اسے بھی رونے کے لیے کسی خاص واقعے یا سانحے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی حسب ضرورت ماچس نہ ملنے، ترکاری جل جانے یا استری سے کپڑے خراب ہو جانے پر سارا دن رو سکتی ہے۔ لیکن یہ منظر تو واقعی سانحے سے کم نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے بیٹوں کی جنگ بدستور جاری تھی۔ بیوی نے میری طرف دیکھا اور اس کے منہ سے سسکی نکلی، یہ تو ہمارے فیضی جتنا ہے، اور پھر اس کی دونوں آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے بچے کو بلانے کے لیے ہاتھ باہر نکالا، لیکن سگنل گرین ہو چکا تھا۔ پوری کائنات ہارنوں سے گونج اٹھی تھی۔ ٹریفک کی چونٹی آگے سرکنے لگی اور بچہ دوڑ کر دوسرے سگنل پر کھڑی گاڑیوں میں کہیں گم ہو گیا۔
میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ساری دنیا کے بچوں کے دکھ دور نہیں کر سکتے، ہم اس ملک کے سارے محروم بچوں کو کپڑے، جوتے اور کھلونے نہیں دلوا سکتے، ہم اس شہر کے سارے غریب بچوں کی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق چند بچوں کو چند لمحوں کے لیے بھی خوشی نہیں دے سکتے۔ بیوی نے ٹیشو سے آنکھیں صاف کی اور سسکتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ ہم ہفتے میں ایک بار ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اگر نہ کھائیں تو کیا مر جائیں گے؟ ہم ہر مہینے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اگر نہیں خریدیں گے تو کیا بچے ننگے رہیں گے؟ ہر 3 ماہ بعد نئے جوتے لیتے ہیں، اگر نہیں لیں گے تو کیا ننگے پاؤں پھریں گے؟ مہمانوں کے لیے 5 ڈشیں تیار کرتے ہیں، اگر ایک آدھا کم ہو جائے تو کیا مہمان بھوکے رہ جائیں گے؟ ہر چھٹی پر باہر جاتے ہیں، اگر ایک اتوار نہیں جائیں گے تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ 2 ماہ بعد لاہور کا چکر لگاتے ہیں، اگر 2 کی بجائے 4 ماہ بعد چلے جائیں گے تو کیا حج کا ثواب مارا جائے گا؟ ہم ہر ماہ یہ پیسے بچا کر چند بچوں، ہاں 4-5 ایسے بچوں کو جوتے خرید کر نہیں دے سکتے، انہیں کپڑے، کھلونے، غبارے لے کر نہیں دے سکتے، ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے۔ میں خاموش ہوا تو میری بیوی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہم نے کل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ہر ماہ اپنی تنخواہ سے ایسے ہی بچوں کے لیے کچھ جوتے خریدیں گے، انہیں گاڑی میں رکھیں گے اور شہر سے ایسے 3-4 بچوں کا انتخاب کر کے یہ جوتے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنائیں گے۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکے گا، جوں جوں ہماری آمدنی میں اضافہ ہوتا جائے گا ہمارے اس NGO کا سائز بھی بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ آئندہ برسوں میں انشاءاللہ ہم اس کا دائرہ کار کپڑوں، کھلونوں اور کتابوں تک بڑھا لیں گے۔ کل رات ہم میاں بیوی اس فنڈ کی تشکیل پر غور کر رہے تھے تو ایسی 20 چیزیں ہمارے سامنے آئیں جنہیں ہم ترک کر دیں تو ہمارا لائف سٹائل متاثر نہیں ہوگا۔ جب رات کھڑکیوں سے اندر آ گئی اور میں بتیاں جلانے کے لیے اٹھا تو میں نے سوچا کہ اگر اس ملک کے میرے جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ اپنے اپنے گھر میں ایسے بچوں کے لیے 1,000 روپے کا ماہانہ NGO بنا لیں تو کیا پھر بھی ہمیں سڑکوں پر ننگے پاؤں چلتے بچے نظر آئیں؟ جواب آیا نہیں۔ دوستو، 10,000 میل لمبے سفر کا آغاز 6 انچ کے پاؤں سے ہوتا ہے۔ آئیں آپ اور میں اس سفر کا آغاز کر دیں کہ سفر کٹ ہی جائے گا، منزل کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گی۔ دوستو، بچپن سے جوانی تک جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے والدین ہی ہمارا سہارا ہوتے ہیں، لیکن جانے کیوں بڑا ہوتے ہوتے اولاد والدین سے کھچی کھچی رہنے لگتی ہے، ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے برا سلوک رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک بار دنیا سے چلے گئے تو ان کی جنت بھی ساتھ ہی لے کر چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا رہ جائے گا۔ کچھ ایسے جملے کہنا جس سے والدین کی برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے یقیناً نہایت ہی دکھ دینے والی بات ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی میں سکی اولاد نہیں ہوں، آپ کو ہماری نہیں دوسرے بہن بھائیوں کی فکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے جملے بولنے سے پرہیز کریں۔ بڑھاپے میں ان کی طبیعت تو خراب ہوگی لیکن آپ کا اس بارے میں سوال نہ کرنا انہیں مایوس کر سکتا ہے۔ روزانہ انہیں وقت ضرور دیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوددار ماں باپ آپ سے کبھی پیسے نہ مانگیں، لیکن اس وقت کو نہ بھولیں جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بغیر مانگے آپ کے والدین آپ کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں، جیسا کہ ان کے کمرے کا جائزہ لیتے رہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں۔ بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کی سالگرہ، امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کیسے مناتے تھے؟ کیا آپ وہ خوشیاں انہیں لوٹا سکتے ہیں؟ ماں باپ کے اہم دن، ان کی سالگرہ، شادی کی سالگرہ ضرور منائیں، یا جب ان کے عزیز و اقارب جمع ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر بیٹھیں، اس سے ان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔
بوڑھے ماں باپ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت اور یادداشت بھی کھونے لگتے ہیں اور اکثر اونچا سننے لگتے ہیں یا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر جھنجھلا کر سختی سے پیش آنے کی بجائے انہیں ہر بار اسی نرمی سے جواب دیں جیسے بچپن میں وہ آپ کی توتری باتوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ والدین کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے والدین ہی۔ اپنی باتیں ان سے نہ چھپائیں کیونکہ بہرحال وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں۔ آپ اگر اپنی باتیں ان سے چھپائیں گے تو وہ خود کو اجنبی اور فالتو محسوس کریں گے۔ اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تو بھی مناسب الفاظ میں تھوڑا بہت ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، کم سے کم انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔